جو کہ اس وقت کی ایک انتہائی مضبوط، طاقتور اور بڑی فوج مانی گئی۔ یہ فوج مسلمانوں کے خلاف نکلتی ہے، مدینہ منورہ کے لیے وہاں سے روانہ ہوتی ہے۔ ان کی جو مسافت ہے تقریباً، یہ چونکہ اس کو غزوہ احزاب بھی کہا گیا۔ پہلے میں آپ کو وجہ تسمیہ بتلا دوں کہ خندق کیوں کہا گیا ہے اس کو، غزوہ خندق۔ وہ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ ایک گہری کھائی جو ہے اس کو کھودا، اسی کو مطلب خندق کہا گیا ہے۔ غزوہ احزاب اس لیے کہا گیا کہ جو کفار لوگ تھے ان کے ساتھ متحد ہونے والے مختلف گروہ تھے اور کافی سارے گروہ تھے۔ تو ایک گروہ جو ہوتا ہے اس کو عربک میں حزب کہا جاتا ہے، اور جب یہ جمع ہو جائیں تو پھر ان کو مطلب جو ان کی جمع ہوگی وہ احزاب بولا جائے گا۔ بہرحال یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف نکلتے ہیں اور 30 دن کی مسافت طے کر کے تقریباً وہاں پہ یہ جنوری، یہ مارچ اور فروری کا جو مہینہ ہے اس میں نکلتے ہیں تقریباً 627 عیسوی میں، اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہے یہ اپنا سفر طے کرنے لگتے ہیں۔ اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر ہو جاتی ہے آنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی اطراف میں خندق کھود دی جائے۔ خندق وہی جو میں پہلے بتلا چکا ہوں، اس کی حایت کیسی تھی؟ 2.5 میٹر جو ہے وہ تقریباً گہری، اور چوڑائی اس کی اتنی رکھی گئی کہ کوئی بھی جو گھوڑ سوار ہو وہ اگر جمپ لگا کر بھی اس سے گزرنا چاہے تو نہ گزر سکے۔ بعض جگہ ایسی تھیں جہاں پہ خندق کی جو چوڑائی ہے وہ کم تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دفاعی نظام تھا اس کو مضبوط کر لیا۔ مدینہ منورہ جو ہے اس کی حایت ویسے ہی بہترین طریقہ سے بنی ہوئی تھی۔ اس کی 3 اطراف میں جو ہے وہ مطلب گھر آتے تھے، محلات تھے، اور اسی طریقہ سے جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا تھا۔ بعض دفعہ جو باغات ہیں وہ آ جاتے اور ان کی دیواروں کے ساتھ جو ہے مطلب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اتصال تھا، ملے ہوئے تھے، تو وہاں سے گزرنا مشکل تھا، وہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن کوہ عبیدہ اور کوہ راتج جو ہے اس کا جو درمیانی فاصلہ تھا یہ تقریباً 5 کلومیٹر بنتا ہے، تو یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں تھی، اور یہ اسی جگہ پہ جو ہے وہ خندق کھودی گئی۔ 20 دن لگ گئے خندق کھودنے میں، اور 20 دن کے بعد یہ خندق مکمل ہوئی۔ اس کے اندر کچھ واقعات بھی پیش آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ جوش و ولولہ جذبہ کے ساتھ جب کام کر رہے تھے، چونکہ وہ تو اس کے ماہر تھے۔ یہ جو خندق کھودی جاتی تھی یہ عرب کے لیے ایک نئی بات تھی، اسی لیے اس تجویز کو پسند کیا گیا اور اس پہ عمل کیا گیا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ ایران سے چل کر آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب یہ جب کام کر رہے ہیں شوق کے ساتھ، تو مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان فارسی جو ہے یہ ہم میں سے ہے، اور انصار کہنے لگے کہ سلمان فارسی ہم میں سے ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان جو ہے یہ میرے اہل و بیت میں سے ہے۔ اہل و بیت میں سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جیسے اپنے اہل بیت کو عزت و تکریم دی، ایسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال ذہانت جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نبی تو ویسے ہی ذہین، فتین اور جو ہے وہ قابل تحسین ہوتے ہیں، لائق فائق ہوتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے بھی آپ دیکھیں تو ایسے واقعات گزرے ہوتے ہیں جو انتہائی مطلب دلکش ہیں، جیسے کہ بیت اللہ کے اندر حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آیا تو اس وقت کیا ہوا کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ قریب تھا، عرب کے جو قبائل ہیں سرداران آپس میں جنگ کرتے اور ہلاک ہو جاتے اور بہت سارا خون خرابہ ہوتا۔ تو ان کے ایک بڑے آدمی نے کہا کہ کل کو جو شخص پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اسی سے فیصلہ کروا لیا جائے گا، وہی ہمارا فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سبھی نے اس بات پہ اتفاق کیا۔ دوسرے دن دیکھا سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہونے والی جو شخصیت ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت نبوت نہیں آئی تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چادر مبارک تھی اس کو بچھا دیا اور حجر اسود کو خود بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس چادر کے اندر رکھا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا جو سردار ہے وہ آگے آ جائے اور چادر کو کونوں سے اور اس کی اطراف سے پکڑ کر بیت اللہ کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب دیکھیں کہ ہر آدمی سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آپ بھی پکڑیں آپ بھی پکڑیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر قبیلے کے سردار کو منتخب کیا۔ مطلب یہ کہ جب سردار کو وہ سعادت حاصل ہو گئی تو وہ قبیلے کو خود بخود جو ہے سعادت منتقل ہو گئی اور اس پہ وہ سب راضی ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو پھر اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور حجر اسود کو بیت اللہ کے کونے میں نصب کر دیا۔ اب یہاں پہ دو پوائنٹ کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں جب حجر اسود کو اٹھا کر چادر میں رکھا تو کسی آدمی کو کہتے تو ظاہر ہے وہ بعد میں کہہ سکتا تھا کہ یہ سعادت بھی مجھے ملی، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اس حجر اسود کو اٹھایا، چادر میں رکھا اور بعد میں جب بیت اللہ میں نصب کیا تو وہ بھی کسی ایک خاص شخص کو سعادت نہیں ملی، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے بیت اللہ میں فٹ کیا۔ تو یہاں بھی بتلانا یہ مقصد تھا کہ سلیمان جو ہے وہ میرے اہل و بیت میں سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مہاجر بھی ہیں اور انصار کے ساتھ بھی ملے، یعنی دونوں کو یہ جو سعادتیں ہیں انصار و مہاجر کو مل گئی۔